بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عظیم خان کاشی پور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث کو اسکرین شاٹ لے کر مجموعے میں ارسال کیا اور آپ نے نیچے لکھا رہنمائی فرمائیں۔ اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرنی ہے آپ نے یہ تو لکھا ہی نہیں۔ اب یہ حدیث ہے اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ ہے جو میرے خیال میں کسی ایپلیکیشن یا گوگل سے کاپی کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب ایسا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں تھوڑی آئے گا۔ دوسری بات، یہ قول رسول ہے۔ قول اللہ اور قول رسول کو سمجھنے کے لیے علم درکار ہے۔ ہر کوئی سمجھنے لگے تو پھر علماء کی ضرورت کہاں رہے گی؟ دوسری بات، بعض دفعہ ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت سے ہوتی ہے، بعض دفعہ قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، ایسے ہی بعض دفعہ حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی حدیث کی تشریح قرآن کی آیت سے ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ تو ایسے ہی یہاں پر یہ حدیث ہے، اولاً تو اس کا ترجمہ مناسب نہیں کیا ہوا ہے، نہ تو لفظی ترجمہ مناسب ہے نہ محاورے کے اعتبار سے مناسب۔ اس میں سند کے بعد حدیث کا متن ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ قال القاسم وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَن لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ بَأْسٌ۔ اس میں ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعتیں ہے، غور کریں آپ، اور جب تو ختم کرنا چاہے تو ایک رکعت وتر پڑھ لے جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 یا 1 رکعت وتر سب جائز، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔ کیا یہ ترجمہ مناسب ہے؟ نہیں۔ آئیے ہم ترجمہ سناتے ہیں آپ کو۔ نہ تو یہ لفظاً مناسب ہے اور نہ محاورے کے اعتبار سے۔ ترجمہ ہے تو لفظی ہوتا ہے یا محاورتاً، دونوں مناسب نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، قیام لیل یعنی رات میں پڑھی جانے والی نماز میں مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھ۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَنْصَرِفَ، تو جب تو اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہے کہ اب میں مکمل کر کے سو جاؤں یا کچھ اور کام کروں، فَارْكَعْ رَكْعَةً، تو 1 رکعت پڑھ لے۔ اب 1 رکعت پڑھ لے کا کیا مطلب؟ تو اگلے جملے سے بات واضح ہوگی، تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ، کہ یہ 1 رکعت اور ملا لینا جو تو پہلے 2 رکعت پڑھ چکا ہے اس کو وتر بنا دے گی۔ یعنی مان لیجئے آپ 2 رکعت کر کے پڑھ رہے تھے، آپ نے 6 رکعت نماز پڑھ لی، یہ 8 رکعت، تو اب آپ نے 2 رکعت کی اور ارادہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اب نماز ختم کر لوں، تو اب جو 2 رکعت کی آپ نیت باندھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ 1 رکعت اور پڑھ لیں کہ یہ جو 2 رکعت آپ پڑھ چکے ہیں 1 رکعت اس کے ساتھ اور پڑھنا، یہ 3 رکعت کو وتر بنا دے گی۔ پوری نماز جو پچھلی اسے نہیں، وہ تو 2 رکعت کر پہ 2 رکعت کر کے سلام پھیر کے پڑھ چکے، وہ کیسے وتر ہوگی؟ اب جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ 1 اور ملا لیں گے تو یہ وتر ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قال القاسم، قاسم نے فرمایا، قاسم کون ہے؟ یہ حضرت محمد کے بیٹے ہیں۔ محمد کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے فرماتے ہیں کیا؟ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، منذ ادرکنا یعنی جب سے پایا، جب سے ہوش سنبھالا، لوگوں کو وتر کی نماز 3 رکعت ہی پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، کہتے ہیں اور ان سب میں وسعت ہے۔ ان سب میں کیا؟ اس حدیث میں تو ذکر ہی نہیں ہوا 1 رکعت کا یا 2 رکعت کا، تو اس سے پچھلی جو رکعت ہیں ان میں ہے، کہہ رہے اور سب میں وسعت ہے، مجھے امید ہے
کہ ایک رکعت یا 3 پڑھنے والے بھی کچھ اس میں حرج نہیں۔ اب آئیے ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا کیا ہے، ایک رکعت وطر پڑھ لے، یہ تو ہے ہی نہیں، ایک رکعت پڑھ کہ اب جو پچھلی تو نے 2 رکعت پڑھی ہے اسے ملا کر کے یہ تیری 3 رکعت یہ ہو جائے گی، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اور انہوں نے کہہ دیا جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی، ساری نماز کیسے، وہ تو 2 رکعت پہ سلام پھر چکا ہے۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سو کہاں سے، یہاں پر ورائنا اناسن ہے، خیر 3 رکعت وطر پڑھتے بھی کا لفظ کہاں سے آ گیا، 3 رکعت پڑھتے ہوئے ہی پایا ہے، منذ ادرکنا کا یہاں ترجمہ ہی نہیں کیا بالکل بھی، اور 3 یا 1 رکعت وطر سب جائز، اور مجھ کو امید، تو یہ ان کا اپنا قول ہے، ایک تو بات یہ۔ دوسری بات محترم، 1 رکعت وطر تو دور کی بات، 1 رکعت نماز ہی کوئی نہیں ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وطیرہ سے منع فرمایا، 1 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا، پھر 1 رکعت کوئی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور بہت سارے روایات ہیں، وہ یہ کہ جس طرح رات کے وطر، جس طرح دن کے وطر 3 رکعت نماز یعنی مغرب کی نماز، اسی طرح رات کے وطر بناؤ۔ ظاہر ہے رات میں وطر جب 3 پڑھیں گے تبھی تو دن کے وطر مغرب کی طرح مشابہ ہوں گے۔ اور بھی کئی احادیث ہیں، ہم ایک لنک آپ کو سینڈ کر رہے ہیں، شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد عاقل رضوی صاحب قبلہ کا، ان کا درس ہے، اس درس کو آپ سنیے گا انشاءاللہ تشفی حاصل ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی واللہ تعالیٰ عالم۔ تو ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے کیسے ہوئی کہ وطیرہ سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، تو 1 رکعت تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو وطر کہاں سے ہوگی پھر؟ اس کا مطلب وطر 3 ہی رکعت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، اور صحیح موقف اور مذہب بھی یہی ہے۔ امام اعظم کی جو شخصیت اور حقیقت ہے اس کو ذرا پہچانو۔ جو آج کے لوگ بکواس کرتے ہیں نا، جو احادیث کی سند میں ضعف پیدا ہوا ہے وہ امام اعظم کے بہت بعد میں جا کے ہوا۔ امام بخاری بہت بعد کے بزرگ ہیں، بلکہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، امام اعظم تابعین اکرام میں سے ہیں، تو ان کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ خود اس حیثیت کے ہیں کہ ان کا قول معتبر ہو اور حجت بنے، پھر یہ کہ وہ تو روایت کرتے ہیں، تو اس وقت ان احادیث میں ضعف ہی نہیں تھا، بہت ممکن ہے کہ بعد میں پایا گیا ہو۔ خیر باقی واللہ تعالیٰ